یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اے اہل کتاب اپنے دین کے اندر حد سے تجاوز نہ کرو۔ حد سے تجاوز کرنا یہ وتیرہ تھا یہود و نصارہ کا، یہ ان کی عادت بن چکی تھی، عقائد کے اندر بھی عمل کے اندر بھی۔ عقائد کے اندر کیا کہا؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ہاں ٹھیک ہے جہنم میں اگر ہم گئے بھی تو صرف 40 دن کے لیے جائیں گے، جتنے دن ہم نے بچھڑے کی عبادت کی تھی۔ اپنی طرف سے ایک چیز کو بنا لینا، اپنی طرف سے اس کو عقیدے کا رنگ دے دینا، اپنی طرف سے اس کو عقیدہ بنا کر اس کے اوپر چلنے لگ جانا، نہ اللہ نے کہا نہ اللہ کے نبی نے کہا، خود ہی کہنا کہ ہم اس چیز کو مانتے ہیں اور اس کو عقیدے کے طور پر تسلیم کرنا، یہ ہے غلو فی الدین، دین کے اندر حد سے نکل جانا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہود نے کہنا شروع کیا عزیر اللہ کے بیٹے، اور نصارہ نے کہنا شروع کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ یہ حد سے تجاوز کرنا ہے، حد سے نکل جانا ہے، اللہ کی مقرر کردہ حدود کو پھلاند لینا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اے اہل کتاب اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو، حد سے آگے نہ نکلو۔ یہ جرم کیا ہے جس کی وجہ سے اہل کتاب کو اللہ نے اپنے دربار سے مردود کر دیا ہے۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر رہبانیت کو فرض نہیں کیا چونکہ عادت بن گئی تھی حد سے نکلنے کی، خود ہی اپنے اوپر رہبانیت کو فرض کر کے جنگلوں میں جا کر بیٹھ گئے، نہ بیوی کو یاد کیا نہ بچوں کو یاد کیا، سب کے حقوق چھوڑ چھاڑ کر ایک طرف کو ہو گئے۔ یہ خود ساختہ دین تھا، یہ غلو فی الدین تھا جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس قوم کو محروم کر دیا اپنے دربار سے۔ یہ بتانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے امت محمدیہ ہم نے تمہیں درمیانے راستے پر چلنے والی امت بنایا ہے۔ اللہ کی طرف سے ہمیں درمیانہ راستہ دیا گیا، نہ تو ہم نے بے صبری کرنی ہے کہ کوئی چیز پیش آ جائے تو چیخنا چلانا شروع کر دیں، اور نہ ہمارے دل پتھر کے بن جائیں کہ ہمیں فرق ہی نہ پڑے، نہ گھمنڈ ہونا ہے کہ ہم سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے، نہ اللہ کی رحمت سے نہ امیدی ہونی ہے کہ جی میں نے تو جانا ہی جہنم میں۔ دونوں کے درمیان کا راستہ ہے، اپنے اعمال سے ڈر بھی ہو، اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو۔ اسی طریقے سے نہ تو رہبانیت اختیار کرنی ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں چلے جاؤ، اور نہ حرص کو اختیار کرنا ہے کہ پیٹ ہی نہ بھرے، فرعون کا خزانہ مل جائے پھر بھی ہمارے لیے کافی نہ ہو، قارون کا خزانہ مل جائے پھر بھی ہمارے لیے کافی نہ ہو، ساری دنیا کا مال میرے پیٹ میں آ جائے پھر بھی میرا پیٹ نہ بھرے۔ یہ جو آج کل ہم نے ایک طریقہ اختیار کر لیا ہے حل من مزید والا، مجھے اور دنیا چاہیے، مجھے اور دنیا چاہیے، حلال طریقے سے چاہیے، حرام طریقے سے چاہیے، جیب کاٹ کر چاہیے، جس طریقے سے مل جائے مجھے چاہیے، یہ اس امت کا وتیرہ نہیں ہے، یہ اس امت کی عادت نہیں ہے۔ درمیانی راستہ ہمیں دیا گیا ہے، رہبانیت سے بھی منع کیا، ایسا بھی نہ کرنا کہ سب کے حقوق چھوڑ چھاڑ کر ایک طرف ہو جانا، اور یہ بھی نہ کرنا کہ دنیا کے اتنے پیچھے پڑ جاؤ کہ سب کچھ ہی بھول جاؤ، نہ کبھی قبر یاد رہے، نہ کبھی حشر یاد رہے، نہ کبھی یہ یاد رہے کہ میں مسلمان ہوں، نہ کبھی اللہ کا حکم یاد رہے، نہ کبھی اللہ کے نبی کی سنت یاد رہے، نہ کچھ بھی یاد نہ، دنیا 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 دنیا، اتنی مصیبت بھی اپنے اوپر مسلط نہ کرنا۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، نصارہ کی طرح رہبانیت بھی نہیں، اور یہ بھی نہیں کہ حریص بن کر دنیا کے اندر ہو، درمیانی راستہ دنیا کے اندر کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسی زندگی گزار لو جیسے کہ مسافر گزارتا ہے۔ مسافر کھاتا بھی ہے، مسافر پیتا بھی ہے، مسافر آرام بھی کرتا ہے، لیکن کسی جگہ کو اپنی منزل نہیں سمجھتا، کسی جگہ پر بیٹھ کر اسی کے بنانے سنوار میں نہیں لگ جاتا، اس کے سامنے منزل ہوتی ہے، درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کر لیتا ہے، جیسا کیسا ہو کھانا کھا کر گزارا کر لیتا ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، لہٰذا دوسرا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اے اہل کتاب دین کے اندر غلو نہ کرنا، دین کے اندر غلو کرنا، تجاوز سے حد سے نکل جانا، یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے اہل کتاب کو محروم کر دیا گیا۔ تیسرا گناہ، یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، اے کتاب والو تم لوگوں کو دین سے کیوں روکتے ہو؟ ایک بہت بری عادت تھی یہود کے اندر کہ خود تو دین پر چلنا نہیں، جانتے ہوئے کہ یہ دین سچا ہے پھر بھی نہیں چلنا، اور اگر کوئی چلنے کا ارادہ کرے تو اس کی ٹانگ کھینچنا، اس کو روکنا کہ چھوڑو اس دین کے اندر کیا۔
اور اس کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کرنا. یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، اے اہل کتاب اگر بدبختی تم پر غالب آ ہی گئی تھی اور تم نے نہیں ماننا تھا، یہ دوسروں کی جہنم تو اپنے گلے میں نہ ڈالو، دوسروں کی گمراہی کا گناہ تو اپنے گلے پر نہ ڈالو. قیامت والے دن یہ سارے کے سارے تمہیں کھینچ کر جہنم میں لے کر، اتنا بڑا جرم تو نہ کرو. لما تصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے دوسروں کو کیوں روکتے ہو؟ یہ تیسرا بڑا گناہ ہے جو آدمی دوسروں کو دین پر چلنے سے روکتا ہے. یہ بھی آج ہمارے ہاں ایک بہت بڑی ترقی کا سبب ہے. چھوڑو جی، کیا کس چکر میں پڑ گئے جی، ابھی تمہاری کوئی عمر ہے مسجدوں میں جانے کی؟ یہ کیا تو نے پگڑی باندھ لی؟ یہ کیا تو نے داڑھی رکھنی شروع کر دی؟ یہ اے نوجوان ہے تو ابھی تو نے کوئی پڑھ، تو کچھ دنیا کما، کس چکر میں پڑ گیا؟ یہ لما تصدون عن سبیل اللہ، یہ گناہ کیا تھا یہود نے، یہ گناہ کیا تھا عیسائیوں نے، جس کی وجہ سے اللہ کے دربار سے محروم ہوئے تھے. لما تصدون عن سبیل اللہ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جو کفر کریں اور اللہ کے دین سے روکیں ہم ان کے تمام نیکیوں کو ضائع کر دیں گے. ایک جگہ فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب. قیامت والے دن ایک گناہ نہیں، ایک گناہ اس کے اوپر دوسرا گناہ، اس کے اوپر تیسرا گناہ، جتنوں کو گمراہ کیا تھا سب کا گناہ ان کے سر پر لاد دیا جائے گا. اگر ایک آدمی دین پر نہیں چلتا یہ چھوٹا مجرم ہے، اور اگر ایک آدمی دوسرے کو دین سے روکتا ہے یہ تو شیطان ہے، بڑا مجرم ہے. لما تصدون عن سبیل اللہ، یہ اللہ پاک نے اہل کتاب کو خطاب کیا. چوتھا، یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب تم حق اور باطل کو خلط ملط کیوں کرتے ہو؟ یہ عادت تھی یہود کی، یہ عادت تھی عیسائیوں کی، حق کو اس طریقے سے پیش کرنا کہ وہ باطل لگے، اور باطل کو اس طریقے سے پیش کرنا کہ وہ حق لگے. لما تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب تم حق اور باطل کو خلط ملط کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے بندو، حق کو حق رہنے دو، جس کا دل چاہے مانے، باطل کو باطل رہنے دو، ہر بندے کو سامنے پتہ چلے کہ یہ باطل ہے. یہ تم نے عادت کیوں اختیار کر لی کہ تم حق کو اور باطل کو ایسا خلط ملط کر دیتے ہو کہ پہچاننا مشکل ہو جائے؟ ایک آدمی حق کو ساری عمر باطل سمجھتا رہے، ایک آدمی باطل کو ساری عمر حق سمجھتا رہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک بات یاد رکھیے، اللہ ہم سب کو توفیق دے. دنیا کے اندر اللہ نے آزمائش بہت ساری پیدا کی ہے. مال بھی آزمائش ہے، حکومت بھی آزمائش ہے، صحت بھی آزمائش ہے، بیماری بھی آزمائش ہے، فقر بھی آزمائش ہے. جتنی زندگی کے اندر احوال آتے ہیں سارے کے سارے آزمائش ہیں. ان میں سے کوئی چیز بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اللہ آزماتے ہیں، کبھی اللہ پاک دے کر آزماتے ہیں، کبھی لے کر آزماتے ہیں. کبھی اللہ پاک بہت بڑی صحت دے کر آزماتے ہیں، کبھی بیمار کر کے آزماتے ہیں، کبھی حکومت دے کر آزماتے ہیں، کبھی حکومت چھین کر آزماتے ہیں. ان تمام آزمائشوں میں سب سے سخت اور سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ ایک آدمی حق کو حق سمجھے، باطل کو باطل سمجھے. ایسے احوال پیش آتے رہیں گے، ایسی صورتیں قیامت تک بنتی رہیں گی کہ ایک آدمی کو فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. ہر زمانے کے اندر ایسا ہوا ہے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. کامیاب ہوں گے وہ لوگ جو اس آزمائش کے اندر پورے اتریں، حق کو حق سمجھیں اور باطل کو باطل سمجھیں. اس کے لیے بالکل مختصر طریقے سے دو باتیں پلے باندھ لیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ایک بات، اس دعا کا اہتمام کریں، اس لیے کہ ہم اپنی ساری عقل کے باوجود بعض دفعہ نہیں پہچان سکتے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ناممکن ہے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. بہترین دعا، اس کا اہتمام ہر بندہ کرے. اے اللہ میں نہیں جانتا میری عقل چھوٹی ہے، اے اللہ میں نہیں جانتا میرا علم ناقص ہے، اے اللہ جو راستہ آپ کو پسند ہے، جو طریقہ آپ کا ہاں محبوب ہے، جس کو آپ نے حق قرار دیا ہے، اے اللہ مجھے دکھا دے کہ یہ حق ہے اور مجھے اس پر چلنے کی بھی توفیق دے. اور اے اللہ باطل میں نہیں جانتا، اے اللہ آپ جانتے ہیں، میں آپ کا بندہ بن کر جینا چاہتا ہوں، میں آپ ہی کا بندہ بن کر مرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے قیامت والے دن آپ کے بندوں میں شمار ہونا چاہتا ہوں. اے اللہ باطل کھل کر میرے سامنے
سامنے آ جائے اور مجھے توفیق بھی دے کہ میں باطل سے بچتا رہوں۔ اس دعا کا ایک تو اہتمام کریں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ اس لیے کہ بہت بڑی آزمائش ہر زمانے کے اندر ہے کہ آدمی حق اور باطل کے اندر خلط ملط ہو جائے، فرق نہ کر سکے، امتیاز نہ کر سکے، پتہ نہ چل سکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ایک راستہ۔ دوسرا حل اس کا یہ ہے کہ اپنے صلحاء کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھنا، نیکوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھنا۔ یہ اللہ پاک کی ایک بہترین عادت شریفہ ہے، اور اللہ پاک نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ جو بندہ جس کے ساتھ جڑ کر رہتا ہے اللہ پاک اسی کی عادات اس کے اندر داخل کر دیا کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا قصہ ہندوستان کے اندر پیش آیا۔ تقسیم سے پہلے ایک تحریک چلی، چونکہ ہندوستان ایک ایسا ملک تھا کہ وہاں وراثت کے مسئلے میں بہت زیادہ ظلم کیا کرتے، آج بھی ہے، آج ہمارے اندر بھی ہے۔ ہم پاکستان بنا لیا پھر بھی ہمارے اندر وہ گناہ ختم نہیں ہوئے، ہم ان ملکوں میں آگے پھر بھی وہ بد نصیبی ہمارے اندر آج تک موجود ہے۔ وراثت کے مسائل کو ہم جانتے نہیں ہیں، اور وراثت کے جو شریعت کا باب ہے اس کے حساب سے وراثتیں تقسیم نہیں ہوتی، بہت بڑا گناہ ہے، یہ اس کا لمبا باب ہے۔ ایک طریقہ تھا ہندوستان کے، چونکہ ہندو ایسی قوم ہے جس نے سب سے زیادہ عورت پر ظلم کیا، لہٰذا ہندوؤں کا طریقہ یہ تھا کہ لڑکیوں کو، بہنوں کو وراثت نہیں دیا کرتے تھے۔ انہی کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بھی یہ طریقہ آیا کہ لڑکیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو کوئی وراثت نہیں، بھئی تمہاری شادی کر دی بس ٹھیک ہے وہی کافی ہے، جتنا تھا اسی کی چھٹی، وراثت نہیں دیتے تھے عورتوں کو۔ اور اس کے بعد پھر یہ عاق نامہ، جس بیٹے نے زیادہ خدمت کی اس کو وراثت دے دی، جس نے نہیں کی اس کو نہیں دی، حالانکہ اس طریقہ کا شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے، سب ایک جیسے شریک ہیں۔ بہرحال ایک تحریک چلی، اور یہ تحریک چند نوجوانوں نے چلائی، وقف علی الاولاد اس تحریک کا نام تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بجائے وراثت کے طور پر اپنی اولادوں کو اپنی جائیداد دی جائے، اس کے طور پر یہ کیا جائے کہ اپنی اولاد کے لیے اپنی پراپرٹی کو، اپنی جائیداد کو وقف کر دیا جائے۔ وقف کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی کی ملک میں نہیں جائے گا، کوئی بھی وارث اس کو بیچ نہیں سکے گا، البتہ اس کے جو فائدے ہیں، اس کو جو استعمال کرنے کی چیزیں ہیں وہ ان کے اندر رہیں گی۔ اس میں یہ ہے کہ اگر بیٹی کی شادی ہو گئی، وہ نہیں کر رہے تو وہ خود بخود اس سے محروم ہو گئی، اور اگر کوئی وارث اس جائیداد کو بیچنا چاہے گا تو بیچ نہیں سکے گا۔ کئی لوگوں کے دماغ میں یہ بات آئی کہ باپ داداؤں کی جائیداد محفوظ رہے گی، لہٰذا بجائے وراثت کے نظام کو کرنے کے ہم وقف علی الاولاد، اپنی اولاد پر اپنی جائیداد کو وقف کر دیا جائے۔ اس کی تحریک شروع ہوئی، چند نوجوانوں نے شروع کی، بہت سے علماء سے اس پر دستخط بھی کروا لیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے پاس یہ فتویٰ آیا تو میں نے بھی ارادہ کیا کہ اس پر دستخط کر دوں۔ میں نے پھر سوچا کہ یہ ایک نئی سی چیز ہے، مجھے اپنے استادوں سے پوچھ لینا چاہیے۔ تو مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، میں ان کی خدمت میں گیا، میں نے کہا جی یہ کچھ ایک تحریک چلی ہے وقف علی الاولاد کی، مجھ سے بھی دستخط کروانے کے لیے کچھ لوگ آئے ہیں اور بہت سارے علماء نے دستخط بھی کر دیے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو بندہ اس پر دستخط کرے گا خطرہ ہے کہ اس کا ایمان سلب ہو جائے، اس لیے کہ اس پر دستخط کرنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ نے جو وراثت کا ایک نظام بنایا ہے وہ بیکار تھا۔ دوسرے لفظوں میں یہ مطلب ہوا کہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہمیں قبول نہیں ہے، وہ نظام بیکار تھا، ہم اپنی طرف سے ایک نظام بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے احکام جو نازل کرنا ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، پورا رکوع اللہ نے اولاد کی وراثت کے بارے میں نازل فرمایا، اس کو کل عدم کرنا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں کھلیں، میں یہ سمجھ گیا کہ واقعی اس بوڑھے نے مجھے تو بچا لیا، ایمان بچ گیا اس بوڑھے کی وجہ سے، اور یہ نصیحت فرمائی کہ اگر اپنے آپ کو حق پر لگانا چاہتے ہو تو بوڑھوں کے ساتھ جڑ کر رہنا۔ دو باتوں کا اہتمام، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، اس دعا کا اہتمام۔ اور دوسرا جو صلحاء ہیں، جو نیک بندے ہیں، جو اپنی زندگی دین کی محنت میں لگاتے ہوئے بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھنا، یہ اللہ کے ہاں انشاءاللہ حق پر رہنے کی دلیل ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو۔